اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے، وہ ایک نہیں 1000 قربانیاں بھی کر لے، اللہ اس کی قربانی کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا ہی یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے تو میرے نام پہ کرنی۔ اور ایک بندہ جو سال میں 10 مہینے 11 مہینے کبھی کسی ولی کے نام پہ، کبھی کسی بزرگ کے نام پہ، کبھی کسی نبی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی جادو کو ٹالنے کے لیے، کبھی ٹونے کو ٹالنے کے لیے، کبھی کسی بیماری سے بچنے کے لیے غیر اللہ کے نام پہ نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے چڑھاتا ہی رہتا ہے، تو اس نے تو ابراہیم کی قربانی کو سمجھا ہی نہیں ہے، جو اس کے اندر بنیادی پیغام تھا۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ قربانی کرو، کہا ہے صرف میرے لیے کرو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، رب کے لیے قربانی کرو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ یہ کہا کرو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ اسی کو اللہ نے کہا حنیفہ، کہ ابراہیم حنیف تھا۔ حنیف اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک طرف جھکی ہوئی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ سیدھا ہے، اگر میں اس کو ادھر کر دوں تو یہ اس کو کہیں گے حنیف، کہ ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ یعنی ابراہیم ایسا تھا کہ وہ صرف اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں تھے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہی نہیں تھے۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا ایسے بھرا ہوا تھا کہ وہ صرف میرا ہی تھا، اس کے دل میں کوئی شرک نہیں تھا۔ پھر باقاعدہ اللہ نے کہا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ انسانی تاریخ کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے۔ اسی ابراہیم کی نسل میں سے، اسی ابراہیم کی اولاد میں سے، اسی ابراہیم کی آگے کی جنریشنز میں سے مشرکین مکہ تھے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں۔ وہ ابراہیم کو بڑا مانتے تھے، اسماعیل کی نسل میں سے، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے تھے، رب تعالیٰ کو مانتے بھی تھے، بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کا خیال بھی رکھتے تھے، حج کرنے والوں کو پانی بھی پلاتے تھے۔ اور اس کا تذکرہ تو اللہ کے قرآن میں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا کے اور خانہ کعبہ کی صفائی کر کے تم توحید والوں کے برابر ہو جاؤ گے؟ اللہ کے قرآن نے کہا۔ تو مشرکین مکہ آپ کی نسل میں سے ایک ایسے لیول کے اوپر پہنچ چکے تھے کہ کہتے تھے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو مسمار کیا، تو صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان میں ایک ایسی تصویر بھی تھی، ایک ایسا مجسمہ بھی تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی شکل بنا کے اتنے عظیم نبیوں کی ان کے ہاتھ میں تیر سے دیے ہوئے تھے، جیسے وہ قسمت کے تیر نکال رہے ہوں، تو ان کو بھی وہ پوچھتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ موحد تھے،
توحید والے تھے، کلمے والے تھے۔